بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے سب پڑھ لو میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سب پڑھو تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے اور سگے طیبہ مجھے کہہ کر یہ پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے کہہ کر یہ پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے سب پڑھو میرا دل اور میری جان مدینے والے اور پردے پردے میرے آقا میری چولی بردے 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 میرے آقا میری چولی بردے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے پڑھو میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے شکر ہے رب العالمین کی ذات اطہر کا اللہ احکم الحاکمین اللہ ارحم الراحمین اللہ مالک الملک اس خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک ذات اقدس کے پیش کہ اللہ پاک نے شرف انسانیت بخشا دولت ایمان سے نوازا اور اپنے پیارے حبیب سرور کائنات امام الانبیاء محبوب کبریاء وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اس کے علاوہ بھی مالک کی بے شمار کرم نوازیاں ہیں اللہ سچے کی سچی بارگاہ میں سچے دل سے دعا اور ہماری عاجزانہ کوشش ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بنائے ہمارا یہ گیارہ شریف کے 11 روزہ پروگرام میں سے آج دوسرا پروگرام اللہ کی توفیق سے ہم نے اس پروگرام کو اسی ترتیب سے قائم کرنے کی کوشش کی ہے اپنے نیک دوستوں کے تعاون سے اب جو حضرات تشریف فرمائے جہاں سے بھی آپ کو آنا نصیب ہوا اللہ آپ کو ہر قدم پہ اس کی بڑی جزا آپ کا آنا جانا بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں میرا اللہ قبول فرمائے یہ جو صالحین کا ذکر ہے
پاک میں اللہ کا حکم موجود۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قومیں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی جو اپنے بڑوں کو بھول جاتی۔ کلام اللہ شریف میں خود اللہ نے بڑے بڑے اپنے خاص لوگوں کے واقعات بیان کیے، اور قرآن کے لفظوں میں اللہ نے اپنے پاک لوگوں کے پاک نام لے کے فرمایا۔ کئی قرآن پاک میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام۔ کہیں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے قرآن پڑھنے والے میرے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ کہیں آتا ہے قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، اے کلام اللہ پڑھنے والے میرے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ کئی قرآن پاک میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے قرآن پڑھنے والے میری نیک بندی حضرت مریم کا بھی ذکر کرو۔ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو کیا اس میں بیان ہوگا؟ آپ اگر اپنے کسی پروگرام میں کسی پہلوان، کسی کھلاڑی، کسی سیاستدان، کسی بڑے کاروباری بزنس مین بندے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس نے 400 روپے سے کام شروع کیا اور 4 کروڑ کا مالک بن گیا، یہی اس کی باتیں سنائیں۔ اس نے کہیں سچ بولا، کہیں جھوٹ بولا، ملا جلا کے وہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب لوگ اس کی بات سنیں گے دل کرے گا ہم بھی کوئی اس طرح کا جگاڑ لگائیں۔ اگر آپ کسی سیاستدان کی بات کریں، کہتے ہیں 10 سچ اور 20 جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے وہ گورنمنٹ سے جو گرانٹیں لیتا ہے اس میں سے حصہ لیتا ہے، یہ وہ اتنے لوگ مروائے، قتل کرائے۔ آپ ان کی بےہودہ باتیں سنیں گے تو آپ کا بھی دل کرے گا ہم بھی کوئی ایسی کام کرے۔ کھلاڑی کا ذکر ہو، کسی پہلوان کا ذکر ہو تو مخلوق میں پھر اس طرف رغبت ہوتی ہے جس کا ذکر سنے۔ تو اگر ذکر نیک لوگوں کا سنا جائے، نیک لوگوں کی نیکی بیان کی جائے گی۔ جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ چونکہ 11ویں شریف کا جو ہمارے یہاں تصور، ہم نے باقی چیزیں بھی کافی خراب کی ہیں۔ ہم یہ ختمات کتنا اچھا عمل ہے، بخشش کی دعا کرنا، کتنا حسین عمل ہے، کتنا برکت والا عمل ہے کہ ایک مرد مسلمان اس کے لیے دعا کرنے 15-20 نہیں بلکہ 200-400 بندے اکٹھے ہوئے، اور کوئی عالم دین آ کے ان کو دین اسلام کا سبق بھی دے اور پھر وہ بخشش کی دعا بھی دے۔ کتنا خوبصورت عمل۔ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان میں کوئی تو اللہ کا خاص ہوگا، کوئی تو تہجد گزار ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو حرام نہیں کھاتا ہوگا، ان میں کوئی تو ایسا ہوگا جو حلال پر گزارا کرتا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جس پر ماں باپ راضی ہوں گے، کوئی تو ایسا ہوگا جو اپنی بیوی کو نہیں مارتا ہوگا۔ نیک لوگ ہوتے ہیں نہیں، جب وہ آمین کہیں گے تو دعا مانگنے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، مرنے والے کی بھی بخشش۔ لیکن اس میں خرابی کیا کی ہم نے مرنا مشکل کر دیا۔ پاکستان جیسے ملک میں جس کو رات 12 بجے دعوتیں لگ جاتی، جس ملک میں انی پیے تھے کتا چکتی کی مثال دی جا سکتی ہے، اس ملک کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ دعا کرو بہتر۔ اس ملک میں فضول قسم کی اجارہ داریاں قائم ہو گئی ہیں، تو جو غریب عوام ہیں ان کے حال دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نسلیں کہہ رہی ہیں کہ ابا میں عرصہ بہتر مینو بات دے۔ اس ملک میں باقی یہاں بھی اللہ کا دیا سارا کچھ ہے، جو لوگ ادھر بھی کاروبار کرتے ہیں وہ کمی نہیں ہے، لیکن ہماری نئی نسل نے ہمارے وطن کو پاس نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں سسٹم نہیں، یہاں اللہ قانونیت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ جب ایسے وطن میں ایسے حالات میں جیے تو اس میں کیا خیال ہے؟ تیری میری ماں مری، کسی کا باپ فوت ہوا، بھائی فوت ہوا، وہ امیر آدمی ہے، اس کا لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، وہ کہے گی 8-10 جگہ مرغے کا گوشت لے آؤ، میرے لیگ پیس لے آؤ، 2-4 جگہ زردے کی لے آؤ، بعد میں جب 2-3 لاکھ بل پڑے آرام سے چیک کاٹ کے دے دے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مشکل ہے، کیونکہ وہ لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ لیکن آپ کے سگے تائی کے بیٹے کی ماں مر گئی، آپ کی خالہ کے بیٹے کی ماں مر گئی، آپ کے محلے دار میں کسی اور کا باپ یا ماں فوت ہو گیا، اس کے پاس ممکن ہے اتنے پیسے نہ ہو، ممکن ہے وہ مزدور دیہڑی دار لگا کے اپنا وقت پاس کرتا ہو۔ اب وہ برادری بھی آپ کی ہے، محلہ بھی آپ کا، آپ نے تو آرام سے گوشت کھلا دیا، وہ غریب کیا کرے؟ اب کہتے ہیں ہم سائدہ منہ لال ہو گئے اپنا پٹ کے کرنے والی بات۔ جب باقی سارا محلہ سارا پٹ اس طرح کرے گا، وہ غریب
پتہ نہیں کہاں سے وہ قرض لے گا، اپنی کوئی چیز فروخت کرے گا، وہ کئی سالوں کے لیے مقروض ہو کے وہ بھی گوشت پکا کے کھلائے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی کباہت۔ کیا ختم شریف مسور کی دال پر نہیں پڑا جا سکتا؟ کیا مرنے پر آنے والوں کو دال روٹی نہیں دی جا سکتی؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس نیکی میں ہم نے یہ غلط کام ڈال کے، اور ایک طبقہ وہ جو ویسے جائے ان کو ویسے ہی دعا نہیں سکھاتی، مر گیا مردود نہ پاتے، وہ تو ویسے ہی غیر مسلموں والا رویہ ان کا، ان کو مانا ملتا ہے لکھو جی ادھر مردہ پہ ادھر گوشت پاتے رہے، حالانکہ گوشت وہ بھی کھاتے، وہ بھی دے کے پکاتے، ہم صرف دعا مانگ کے کھاتے، وہ بغیر دعا کے کھاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اور ختم دلانا دعا مانگنا بہت حسین عمل ہے، نفیس عمل ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، مرنے کل والے کی بخشش ہے، مانگنے والوں کی بھی، جو دعا اس کی بھی بخشش ہے، بہت بڑا نیکی کا ذریعہ ہے۔ اور کوشش کیا کرو اپنی ڈائری میں لکھ کے جاؤ کہ میں آخر مرنا ہے، میرے ماں باپ بڑے بزرگ فوت ہوئے، اب میری باری ہے، جب میں مروں میرے مرنے میں کم از کم 40 میٹر گوشت نہ، سب مسور کی دال اور سادہ تندور کی روٹیاں، کوئی بوتل کوئی زردہ کسی قسم کا حلوہ نہ ہو۔ اس لیے ایک بندہ جو گھر کا باہر چلا گیا، کیا سمجھے اس کے جانے سے گھر کو تکلیف نہیں، گھر والوں کو پریشانی ہے، تو آپ کم از کم مرنے کو خراب نہ کریں، مرنے کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کا مرنا آسان ہو۔ نکاح کتنا حسین عمل ہے، نکاح رشتہ قائم ہو جہاں خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا حسین عمل ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کے بیٹی بیٹے کا فیصلہ ماں باپ کرے، مگر آج کل تو پتہ نہیں کیسا غلط اور پلید زمانہ آ گیا، ماں باپ بیچارے پالتے پوستے ہیں، بچے پوچھتے نہیں اپنی مرضی سے، وہ تعلقات بنا کہتے ہیں جی ہم نے شادی کر بھی لی ہے۔ ایسی اولاد دین و دنیا اپنا برباد کرتی ہے، جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا کئی کامیاب نہیں ہوتا، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں، یہ بات کبھی یاد رکھو۔ تو کتنا حسین عمل ہے نکاح، جب دو خاندان مل رہے ہیں، جہاں میاں بیوی کے لیے پاکیزہ رشتہ اصول اسلام کے مطابق قائم کیا جا رہا ہے، ہم نے اس کو کیسے خراب کیا؟ ہم نے اسی شادی کے موقع پر میرے جیسے بوڑھے باپے، بوڑھی عورتیں، مرد آپس میں ختم تو ہو رہے ہیں، کٹھے تمالے ڈال رہے ہیں، ہم جیسے بغیر باپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، سامنے اس کے بچے بچیاں جو ہے وہ ناچ کر رہے ہیں، کتنی خرابی ہوگی۔ بہنوں بیٹیوں کے سر پہ کپڑا نظر نہیں آتا، وقت نماز آئے کوئی نماز نہیں پڑھتا، سمجھے میری بات؟ وہ نکاح کے نیک عمل کو ہم نے ناچ گانے سے بے وقتی سے خراب کر لیا، اور ختم شریف کے عمل کو مہنگے کھانے پکا کے غریب کے لیے مشکل بنا دی، اور ہم نے حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کو بھی مرضی پہ کر دی۔ نہ اس میں کوئی دین اسلام کا سبق رکھا، نہ اس میں ذکر رکھا، ایک ہی رکھا وہ دیکھ پکائی رچ کے کھاؤ۔ آج 11ویں سی رس گلے مٹھائیاں جو مرضی تمرن وغیرہ ہو کھاؤ، دسو جی 11ویں سی، وہ آنکھوں کو دین دا مسئلہ بھی سنیا دے، اچھا جی یار دین دا ہمیں نہیں پتا سب وہ مسلمان ہیں۔ یہ تو اس طرح ہے جس طرح 11ویں سے مذاق ہے، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ ہم نے یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے ترتیب اس طرح بنائی ہے جس طرح ہم رمضان شریف میں ایمان اور اسلام کے اسباب دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا۔ جس عظیم ولی اللہ کی یاد میں محفل ہے، ایک دفعہ پھر بتاؤ ان کا لقب کیا تھا؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو اسلام کے جو بنیادی اسباق ہے 6 کلمے، 6 کلموں کے ساتھ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ 6 کلمے، ان کی تشریح بھی آگے چل کے انشاءاللہ، جو مخفف ان کا، جو مختصر ترین ایک سطر میں رسول پاک نے 6 کلمے اور ایمان کی تفسیر کی، جو مخفف کیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی بیان ہوگا۔ کل ہم نے پڑھا تھا آمنت باللہ، ہم سب بن کے دین کے طالب علم، کیا بن کے دین کے طالب علم، بڑی شان، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ایمان لانے کا مطلب میں نے اس کیا تھا دل و جان سے مانا۔ کل تشریح کی تھی اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا اور دل سے کوئی میری زبان سے اقرار کرے کہ میں دل سے نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہوا۔ کوئی کہہ دی دلوں تے ماننا لیکن زبان میں اظہار نہیں کرتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ دونوں چیزیں ثابت ہو،
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کو مانے، واحد مانے، لا شریک مانے، حاکم الحاکمین مانے، ارحم الراحمین مانے، اللہ کل شیء قدیر مانے، اللہ کے جو مقدس پاک نام 99 نام قرآن شریف میں ہیں تمام صفات کو مانے، جو اس نے نہیں پڑھے ان صفات کو بھی مانے، ساری چیزوں کو مانتے ہوئے آخر میں جو بات میں نے کہی تھی کہ کیا میں آخا جی میں نے 99 صفاتی نام مجھے یاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار الرزاق الفتاح، سارے اسماء پاک لیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے صفاتی نام ہے۔ کوئی آپ کو نہیں اچھا جی مولانا صاحب پھر اللہ دی یہ صفتان ہے، اس پر ہاتھ جوڑا جاتا ہے، نہیں اللہ کی صفات تو بے شمار۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، اللہ کے قرآن میں ایک آیت پاک کا مفہوم ہے، سارے سمندر سیاہی بنتے، سارے درختوں کی کلمے بنتے، سارا جہان لکھنے بیٹھتے، اللہ کی صفات نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کی صفات اتنی بلند ہے، اور کہتے ورائٹی کا چھیڑ لیے تو مکاؤ کیسے بننے، اس کا کچھ تو کرو۔ اگر علم دین کا اثرہ ہے تو اس بات کو آخر اپنے بات یہاں ختم کی تھی جہاں میرے استاد ختم کرتے تھے، جہاں ان کے استاد ختم کرتے تھے کہ دسو پھر رب نو تسا کس طرح بنے، علم تھوڑا یا زیادہ یہ اپنی اپنی سطح ہے۔ آخر میں جو بات ساری باتوں کا کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، سب باتوں سے بڑی بات یہ تھی ہم نے اپنے اللہ کو جتنی صفات ہمیں یاد ہے ان کے سمیت، نہیں یاد ان کے سمیت کس طرح مانا جس طرح اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہم نے اس طرح مانا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات میں ساری باتیں چاہے ہمیں ہمارا علم وہاں تک ہے یا نہیں ہے، جس طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منوایا ہم نے ایسے رب کو مان لیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ۔ کل ایک ساتھی کی کال گئی ادھر سے میری کہہ رہے تھی تقدیر کا مسئلہ جو ہے، میں کہ وہ آخر پہ آئے گا انشاءاللہ، اگر زندگی نے وفا کی تو آخر میں آئے گا انشاءاللہ جی۔ وملائکتہ، ملائک جمع ہے ملک کی، فرشتوں کو کہتے ہیں ملک۔ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے سارے فرشتوں کے بارے، آج فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان کی بڑی بڑی بات ہے، یہ ہے غوث پاک کی 11ویں، یہ ہے دین سیکھنے کا ایک سلسلہ۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا ایمان، ہم فرشتوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتوں کے بارے میں یہ کہو کہ وہ گناہ نہیں کرتے، اس طرح نہیں، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرشتوں میں کوئی گناہ کی طاقت رکھی نہیں۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں دنیا میں، اس مالک کا سلسلہ ہے، اس کو اللہ کے منتخب فرشتے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان فرشتوں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ عزرائیل لفظ سارے کو پتہ ہے جو کہ روح قبض کرنے والا ہے، اس کا پرانا مطلب عزرائیل آگے ہے۔ یہ جو لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں نا، بھائی کوئی کام نہیں مجھے آکھیا با تو بیلیا رہے گا، میں کہ تو بیٹھ کے عزرائیل میں بھی کیا کر باقی سر ہوتے یار کہ عزرائیل آکھیا میرے لیے بتی کر دو میرے کام موقع ویلیا رہنا بہت بڑی مصیبت ہے، میں آپ کو منع کبھی نہیں۔ ہاں جب جان ماڑی ہو جائے ذمہ داری کام کر لو، فارغ نہیں، تھوڑی بہت ذمہ داری رکھو، یہ تمہارے زندہ ہونے کی علامت، وگرنہ بالکل ختم ہو جاؤ گے۔ یہ بڑے فرشتے ہیں چار، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ فرشتوں کی تعداد بتاؤ، فرشتوں کی تعداد کوئی ماں کا لال نہیں بتا سکتا۔ قرآن پاک کے 30 سپاروں میں کسی حدیث پاک میں فرشتوں کی کنفرم تعداد ہے، بلکہ ایک فضیلت والا عمل ہے، اس کے کچھ اندازہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اربوں میں نہیں کھربوں میں، کہ ایک فرشتہ ہے
جب کوئی بندہ خاص تسبیح پڑھے، وہ تسبیح میں نے حدیث پاک میں پڑھی تھی، اس وقت الفاظ نہیں یاد، وہ تسبیح پڑھے تو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کے پر مشرق سے مغرب تک ہے، وہ جنت میں بہت بڑا چشمہ ہے، اس چشمے پہ غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے اس کے پر گیلے ہو جاتے ہیں، باہر نکل کے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے کروڑوں نہیں اربوں کھربوں قطرے نکلتے ہیں، ہر قطرے سے ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ سب فرشتے اس بندے کے لیے قیامت تک دعا کرتے ہیں۔ وہ تسبیح علماء کہتے ہیں صحابتے لو ماشاءاللہ صحابتے لو فرشتے کتنے، فرشتوں کا تو کوئی کہیں بھی فرق کوئی فکر موجود نہیں کہ فرشتے تھے، ان کا حساب اللہ ہی جانے فرشتے۔ آج ہمارا سب کا جی وہ ملائکۃ آمنت باللہ و ملائکتہ، جی جناب فرشتوں کے کوئی تعداد مقرر کر سکتا؟ بڑے فرشتے 4 دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاک نظام کے لیے اللہ جس فرشتے سے چاہے جو چاہے کام لیتے ہیں۔ ان فرشتوں میں ان تمام فرشتوں کے جو سربراہ ہیں حضرت سیدنا ہمارے پیارے فرشتوں کو، جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے فرشتے جبریل کا دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کا دشمن۔ یہ آپ کو پتا ہوگا پھر کیا وہ کہتے ہیں جی جبریل نو لکھا لگا ہے جیڑی وہی لے کے آنا چاہیے حضرت علی والے آنا چاہیے حضور والے آئے، نبوت کا اعلان فرشتوں کو لکھا نہیں کرتا۔ وہ معاذ اللہ مدینہ شریف جا کے بھی باب جبریل میں وہ لوگ کئی دفعہ بے ادبی کرتے پکڑے گئے اور کئی دفعہ ان کو سزائیں ہوئی۔ فرشتوں کو مغالطہ نہیں لگتا، فرشتوں کو اونگل نہیں آتی، فرشتے کبھی تھکتے ان کو نہ کھانے کی عادت ہے نہ پینے کی عادت ہے، نہ یہ تھکتے ہیں۔ ان کے بارے میں مزید کیا تعارف ہمارے پاس؟ فرشتوں میں 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ، 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ آج کیا سبق ہے؟ وہ ملائکۃ، یہ اسلام کے بنیادی اسباب۔ 2 فرشتے ہر وقت ہمارے کیا کہیں؟ کرامن کرامن، وہ معزز لکھنے والے۔ یہ فرشتہ جو ادھر تشریف فرمائے یہ ہماری نیکیاں لکھتا، جو ادھر ہے یہ ہمارے گناہ لکھتا۔ اس لیے کہ جب نہانے لگو تو چپ کیا کرو، کپڑے اتار کے باتیں نہ کیا، کیونکہ آپ کی بات یہ اچھی ہے یا بری ہے، اچھی کو بھی لکھنا پڑے گا اور بری کو بھی۔ یہ فرشتے جب ہم کپڑے اتارتے ہیں غسل کے لیے یہ ہمارے شرم کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں بھی کوئی بات کرتے ہیں پھر یہ حکم الہی کے مطابق قریب آ کے ہمیں لکھنا ہوتا۔ اور میں اس دوران بامر مجبوری کے علاوہ جب کپڑے اتارو کوئی بات نہ کی۔ یہ 2 فرشتے، ان دونوں میں یہ فرشتہ جو ہے یہ سربراہ، یہ جو دائیں والا فرشتہ ہے یہ نیکیاں لکھنے والا اس کا سربراہ ہے۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ نیک بندے کی نیک بات کرنے کو لکھ لیتا ہے، اس نے نیکی کے لیے صلاح کی۔ جب مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارا پیارا بچہ، آپ کولا چوٹ سے آتے ہیں، اللہ اس بچے کو نظر بس سے پوری داڑھی شریف کیسا روشن چہرہ، اللہ تندرستی دے، پڑھا لکھا بچہ ہے، باقاعدہ کوالیفائڈ ہے ماشاءاللہ۔ یہ بچہ سب سے ہم سے دور سے آیا، جب اس نے سوچا ہوگا ماما جی ابھی میں شادی شدی نہیں ہوئی وہی اللہ تعالیٰ، پھر بیگم سے بھی پوچھا ہوگا، مگر نہ امی سے والدہ مکرمہ میں نے کل بھی 11 شریف پہ جانا، والدہ نے کہا اچھا وہ تو ظاہر ہے جس مکر درخت اپنے پھل سے بچانا کرتا ہے، جس ماں کا بچہ نہیں کہ وہ ماں بھی نہیں، یقیناً۔ تو جڑے ماں باپ سوٹے لاتے ہیں تو بچے بھی تو مسیح جاتا ہے، وہ موبائل لے کے گلی پہنتے ہیں، پکی بات اللہ جو ہماری بڑی رشتہ داری ہے، وہ گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں موبائل لے کے، سمجھے میری بات؟ جو اس بچے نے اپنی ماں بیوی گھر والوں سے بات کی اور یہ بھی ایک نیکی، اس نے آنے کے لیے جلدی سے مجھے کھانا دو میں نے جانا ہے، میرا جوتا نکالو، جتنے قدم جدھر اٹھائے ادھر بھی نیکی، ادھر بھی نیکی، ادھر بھی نیکی، ہر قدم پر نیکی لکھی جائے۔ جس نے اجازت دی اس کی بھی، جس نے اجازت لی اس کی بھی، جو چلا اس کے لیے بھی۔ آگے یہاں بیٹھے تو بیٹھنے کی نیکی، سنتے رہے تو سننے کی نیکی، واپس چلے تو پھر ہر قدم پر نیکی۔
یہ جو گناہ والا فرشتہ ہے اس کے بارے میں سوچ. ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا کے چوری کریں گے, فلاں جگہ جا کے ملاوٹ کریں گے, فلاں جگہ جا کے کوئی کام کریں گے غلط. فرشتہ کہتا ہے دیکھ لیں ہم اس پوچھے حکومت سے مشورہ کر. یہ کہتا ہے علی نہ لے, مالک کا آرڈر ہے علی صلاح پہ کر دے چوری کرنی, ٹھیک ہے جی, کوئی غلط کام کی سزا مشورہ کر رہا ہے, یہ اس سے صلاح کرتا ہے کہ لے لو, کہتے نہیں اللہ کا آرڈر ابھی. شاید بندہ باز آ, وہ بندہ برائی کے لیے اس نے اپنی گن شن تیار کر لی, شراب پینی ہے, چوری کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, پوری تیاری ہے. یہ پوچھتا ہے لکھنا حکم بندہ علی, شاید باز آ. اب وہ برائی کی طرف چل پڑا ہے, لکھ لو فرمایا علی لکھنا شاید باز آ. آنکھوں سبحان اللہ. آج وہ ملائکہ ہی کا سبق ہے. آگے چلتے چلتے وہ بندہ برائی کی جگہ پہ پہنچ گیا. یہ کہنا ان سے پہنچ گیا, لکھنا ابھی اللہ کی اجازت ہے. پھر وہ بندہ برائی کر لیتا ہے, وہ شراب پی لیتا ہے یا اور کوئی غلط کام کرتا ہے. جب وہ برائی کر لیتا ہے پھر وہ پوچھے کیا لکھوں, فرمایا لکھ لے ایک دا. شاید میں گل سمجھا نہیں سکتی, یہ تھوڑا توجہ رکھتی. سبحان اللہ سے نکلی. اتنا مہربان اللہ, اتنا مالک مہربان, اتنا کریم اللہ, اتنا رحمان و رحیم اللہ. نیکی کا ارادہ کرے تو لکھائی شروع ہے, نیکی کی بات کرے تو لکھائی شروع, نیکی کے لیے قدم اٹھائے تو لکھائی شروع, اتنے قدم چلے لکھائی شروع. بلکہ یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کسی گھوڑے پہ اس کو چارہ ڈالا اس نیت سے تو اس کا بھی ثواب, موٹر سائیکل پہ اس نے تیل ڈلوایا, ہر قدم پہ ثواب ہے. جب نیکی کر لی تو ایک دیا کنیاں لکھو. یہ قرآن من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کے ہم کتنا اجر دیتے ہیں؟ 10. ایک دیے کنیاں 10. تو جب گناہ کی تیاری کی نہیں لکھا, چل پڑا نہیں لکھا, پہنچ گیا نہیں لکھا. جب وہ بدنصیب باز نہیں آیا, اس نے شراب پی لی, چوری کر لی, جو گناہ کرنا تھا کر لیا, اب کیا لکھوں؟ فرمایا ایک کا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. اگر برائی کرے تو اتنا ہی جتنی اس نے کی ہے. یہ فرشتہ ہے بائیں طرف, دائیں طرف لکھنے والا نیکی. دو اور فرشتوں کا حدیث میں ذکر ہے. آج موضوع کیا ہے؟ وہ ملائکہ. دو اور فرشتوں کا حدیث پاک میں ذکر ہے جن کا تعلق قبر سے. جب بندہ قبر میں رکھ کے آتے ہیں اللہ اکبر, سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا, ایسا ہی سورۃ ملک دا اثر علیہ. یقین انہوں میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہیں کی ہے کسی شادی پہ, جنازے پہ عشاء جماعت کے ساتھ نہ ملے. ایک میں نے عرض کی ہے کہ راتی پہ مر جائیے, شاہ چھڑ کے نہ سوئے, جان جائے پر نماز. آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں, تھوڑی سی میں جو خدا رسول نے رعایت دی وہ بتا دیتا ہوں. میں رعایت نہیں دے سکتا, میں اللہ کی دی ہوئی کو بتا سکتا ہوں. عشاء کی 17 رکعتیں ہیں نا نوافل وغیرہ, آپ اس میں صرف 4 2 3 سمجھے, باقی ہے 4 سنتیں غیر مقدر پڑھ لو ٹھیک ہے, نہ پڑھو. بعد والی 2 سنتیں مقدر نفل پڑھ لو ٹھیک, نہ پڑھو تو کوئی سختی. وتروں کے بعد 2 نفل پڑھ لو ٹھیک, نہ پڑھو تو کوئی سختی. یہ لازم مت پڑھو. ایک سمجھو کہ آنکھوں جی میں پڑھے بغیر نہیں سو. میں باجی جان سر تھے, ہمارے ادھر تھے رانے وال سے, شہید زادی تھی, عورت تھی, بہت بڑی عالمہ. قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر کے لیے بڑے بڑے عالم آ کے ان سے تفسیر سیکھتے تھے. وہ ٹائم نہیں دیتے تھے. بڑی باپردہ کر سفید چادر لیتی تھی, کبھی رنگدار کپڑے نہیں پہنتے, اور مہدی تھی. میں نے ان سے تقریباً 4.5 سال پڑھے. کسی اور استاد سے اتنی مار نہیں کھائی جتنی میں نے ان سے مارا تھا. اور ایک ہی حرف سے مارا تھا انہوں نے, حروف مقطعات مجھے بھول گیا. حروف مقطعات ہیں الف لام میم ہا میم عین سین کاف. یہ انہوں نے فرمایا. ان کا خیال ہوتا تھا جب بندہ بولے نہ کہتے پھر اگلا بھی سوال جیڑا بولے پر اس کی شامت آ جاتی تھی. سوال کچھ پتہ ہے کیا؟ تو میں تھوڑی سی ہمت کر لیتا تھا. میں نے پوچھا ہاں جی آپ نے سورج شروع کی حامیم عین سین قاف 25 مرتبہ. تو کہنے لگے ان حروف کا معنی کر.
میں کہ یہ ان کا معنی نہیں. کیوں نہیں ہے ان کا معنی؟ جس کا معنی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں وہ مومل ہوتا ہوں. مومل کی تعریف کریں جس طرح لسی شسی پانی شانی تانگا شانگا روٹی شوٹی. یہ جو دوسرا لفظ ہے اس کا کوئی معنی یہ کیا ہے جی؟ مومل. یہ مومل ہو. اچھا یہ مومل ہے، یہ مومل بھی نہیں معنی معنی بیان کرے کہ اس کا معنی نہیں کوئی کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا پڑھا آپ نے ابھی تک؟ 25 میں پارے آگے ہو. میں نے کہا اس کا معنی اللہ پاک نے اس کا رسول ہی جانا. کیا لگے اس کو عربی میں بیان کرو. اب عربی کا وہ لفظ ہے، اس پر بڑی سختی کی، بہت سختی کی. زندگی میں اتنی سختی مجھ پر کبھی نہیں. لیکن آپ اس کے بعد وہ لا دی انار فنی کو لیا کون کور میں کیوں نہیں بولنا یہ پکیاں مونا لگتی ہیں نا. ہوں تو استادوں میں مارن دی اجازت ہی نہیں. سکول دے باہر لکھے مار نہیں پیار علاقے نو پھڑ کے لے جا گھر. یہ نہیں پڑھتا ساری رات موبائل سے کھیلنے والا. وہ نہ پھر لاڑ کتوں کری ہے صبح سے ٹائم دیکھنا. ہم جب پڑھتے تھے میری عمر کے بزرگ بیٹھے ہوئے جناب کتنے دے سوٹے ہوتے سن. پتا ہوتا سی ماسٹر مار دے رہے مجال نہ کام نہ ہوئے. رات کو دیا جلا کے بھی عمر کرتے تھے. آج کہنے نے مار نہیں پیا ہے جی. سختی انہوں نے کی. سر بین اللہ و رسول ہی. یہ سر بین اللہ ہے. سر یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. عربی میں اس کے لفظ ہے سر بین اللہ و رسول. آگے ان کے پاس ہماری ایک ساتھی بہن آئی. اس نے کہا کہ بھائی جان میری شادی ہو گئی. جہے ٹبر میں گئی ہوں بڑا بڑا جا ٹبر وہ دو طرح پار کٹر 20 بھائی 25 جی تے وڈا جہا گھر ہے. کرونا بھی کوئی 5-7 آئے رہے. میرے ہوندے نوکرانی ایسی کہ انہوں نے چھٹی کرا سکے. میں اپنے سمے سارے وقت جہاں نوہ بیٹیاں نے ظلم کرتا ہے انہوں کو تگڑا رو تیریاں دھیاں کو بھی لوگ بدلے لیں. کوئی نہ ظلم کرے. کسی کی بیٹی پر نماز پڑھنے والوں اللہ سے ڈرو. کسی کی بیٹی پر ظلم نہ کرنا. نہ کرنا. کہنے لگی میں اینے ٹوکرا پانے دا تو نہیں ہاں باجی جان ہے بیچاری کمزور سے. میرا اللہ کدے نیکی نہیں کر دی. جدو میں کپڑے سارے پانڈے تو فارغ ہونی ہوں تو میں نے کہا نہیں پتر نماز رہن دے تو تھک گئی ہوئے گی. میں کیا ساسو ماں نیکی تسی ایہی کر دیو. یہ نہیں آخیا میں پانڈیا نال کو میرے نال بندہ لگ جائے. تھوڑی بیٹیاں نے وہ لگ جائے ایک دے بجائے 2 ہو جائے تو کم جلدی ہو جائے. ایک سابڑ لائی آوے ایک نتاری آوے. ادو نہیں تو میں نماز چھڑ دیو. تو بھائی جان نے فرمایا بیٹے کیا کرتی ہو؟ پڑھتی ہو؟ کہتی پڑھتی ہوں. بڑا مشکل بڑا مشکل. میری کمر آ کر جاتی ہے. میں نیچے سے اٹھ کر نہیں سکتی. اس وقت پہلی دفعہ سنا تھا کہ چیئر پہ بھی یہ تو پڑھا تھا کہ نماز جس طرح بھی پڑھو پڑھ لو. بھائی جان فرمانے لگے آپ کے گھر میں کرسی ہے؟ چیئر تھی کرسیاں بڑی ہیں. میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ. ہاں جی کرسی پہ نماز ہو جاتی. فرمایا ہو جاتی ہے. کرسی پہ پڑھا. بھائی جان پڑھا تھک جاتی. فرمایا پترا وہ جنہ دا ایڈا ٹائم دیتا ہی 6 گھنٹے کوکر کیتی ہے پکائی کیتی ہے ٹوکرا پاڑیا تو تئی اے نہیں وفادار. اللہ وفادار. دنیا دارہ دی نوکری دیتی ہو اے نہ کوئی ہے نا جڑا قدر کرے. سارے تو قدر فرمایا یہ قدر کرے نہ کرے اللہ دی حاضری نہ بولی رب دیا قدر دان کوئی نہیں. باجر فرمان لگی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا لیکن کبھی عشاء کی نماز چھوڑی. فرمایا پھر ہم شارٹ کر لیتے تھے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر. ایسے نفلوں کا میں آپ کو اس پہ لاکھ بولو موضوع لوں گا کہ نوافل کی اتنی برکت. بروز قیامت جو آکے جا گئے کہ فرض لے آؤ آپ فرشتہ کہے گا فرض تھوڑے نے یہ تے نماز فرض ہوئی دی نمازاں رہندیاں نے. او کو کہے گا یہ نفل لے آؤ. نفل لے آؤ. حدیث صحیح کا مفہوم ہے اس کے نفل لاؤ. نفل لا کے فرضوں کی کمی پوری کائی. نفل پڑھیا کرو صحت ٹھیک ہوئے. اجی دے ویلے کھا کے پہچان کی کوشش کر رہا. نفل پڑھا کرو. نفل کے لیے کہا کہ فرض نہیں 2 کھلو کے پڑھو 2 بیٹھ کے پڑھ لو 2 میں بیٹھ کے پڑھ لو جس طرح مرضی پڑھو. نفل انجے وعدہ. نفل کی ہے وعدے دا. ان کو میری عمر دے بدل پتہ ہوں وعدہ کی بیعت نہیں گئے کدے نہیں گئے. تسی بیعت ہے تو ہم کی دسی ہے جی 100 روپیہ 50 کرتا کرتے 50 وعدہ. یہ 500 روپیہ جناب 300 کرتا کر 200 وعدہ ہے جی. میں یہ ادھر شاہ بولے میں ہماری خالہ ہے تو ان کی بیٹی کی شادی اس وقت میں پڑھتا تھا
13 سپارہ حفظ کرتا تھا. مینوں کہنے لگے ادھر آ مڑیا بہ کے لے. اور مینوں آخر جی 4 روپے کا آدھا کا 2 وعدہ. میں وعدہ کے لکھا. تمہارے ماموں جانتے میں کہ پتر لکھ دے ادھر اضافہ، یعنی 2 گھر کا گھر اور 4 اضافہ، 4 گھر کا 2 اضافہ. وعدہ کا مطلب ہے اگو رشتے داری رکھنی ہے تھوڑے. تو سب میرے بڑھے دے بیاہ آئے 100 روپیہ دیتا میں 100 دے چلا رشتے داری. حالت کہتے ہیں فرض تے گھر دا گھر ہے پتر. او بچے آ فرض بتر تے گھر دا گھر ہے. یہ سنت مقدہ تے گھر دا گھر وعدہ کی پائے. نفل تیرا وعدہ نہیں. نفلہ دی رب والو سختی نہیں جے پڑھے گا تے تیری فرضہ دی کمی بھی پوری ہوئے گی. تے رب انہوں آکے کہ مولا تو فرض سے نہیں کیتے پر میں پڑھ بیٹھا میری کو کمی پوری ہوئی. سمجھے میری بات. نماز چھڑن دی اجازت ہے. فرمایا اگر شارٹ کرو تو اتنا کر لو. پڑھ کے سونا ہے. ہمیں بعد میں کافی عرصے کے بعد میں لاہور ہم گئے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب مجھے وہ بہن ملی. اس وقت اب تو ماشاءاللہ ہماری طرح نانی بن گئی. کہنے لگی بھائی جان مجھے آج تک باجی جان کی وہ بات یاد آتی ہے جب نماز عشاء کی پڑھو تھکن اتر جاتی. پوچھ لو نمازیوں سے یقین جاتا. اگر ہمیں فیصلہ آباد لے گئے تھے ساتھی تو میں نے عرض کیا تھا میں کیا شکر الحمدللہ زور اثر اللہ پاک نے سانو جماعت عطا کر دیتی تے مغرب شادرہ مل نہیں ہم. میں کیا کچھ ہو دے پڑے بغیر نہیں سو. میں جب گھر گیا تو میری بیٹی آئی تو بیٹی آئی ہیں اور نا ساڑھے پیسوں کے بعد بیٹھے رہے یہ 2-3 بڑے پیارے لوگ. ادھرو جفا نانے ہم اے جی بیٹھو. میں کہا تھی میل مل لو مینو ہاتھ میں تو لے. میں مجھے ہوں تو سکتے پھر جانا. میں کہا نہیں کدے وجہ میں جانا. میں اللہ دی برکت پیش ہونا. اب جی شہادہ بڑا ٹائم ہے. میں کہا نہیں کوئی نہیں گیا تھی مجھے مل لو جو کوئی گل کرنی کر لو. میں نے کوئی چائے کا کپ دیو کوئی کام شامہ دیو. جب انہوں نے دیتا تو میں اٹھ کے وضو کرنا پیا. گھر دے کہنے لگے بچیاں نہیں تے مان لیا کرو پڑھتے تو لینی ہے ٹھہر کے اٹھنا ہی ہے سرگی ملے. میں کہ اور میں اٹھنا کہ یقین جانیے میں نے کرسی پہ اٹھ کے وضو کیا میری کمر درد لیکن جتنا سواد پھر اس نماز کا آیا نہ کوئی سمجھ آئی تو جان جائے پر نماز. یہ صالحین کا طریقہ. میں نے عرض کیا کہ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے قبر پر وہ فرشتے بھی 2 ہیں. وہ فرشتے بھی یہ کندھے پہ مقرر یہ بھی جو قبر میں آئیں گے وہ بھی. ان کا ایک انفرادی نام منکر اینڈ نکیر. منکر نکیر جب دونوں کا سانجھا نام ہے وہ ہے نکیرین. کیا نام ہے؟ 2 فرشتے. حدیث میں آتا ہے ان کو اللہ نے خوفناک نیلی آنکھیں دی. وہ اندھیرے میں جلتی ہوں اور خوفناک قسم کے دانت دیے. وہ دونوں فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں. رات کو سورۃ ملک ضرور پڑھو. سورۃ ملک ضرور پڑھا کرو. جن کو پڑھنی نہیں آتی سن لیا کرو. جو پھر بھی مشکل میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لو اس سے سن لیا کرو. جو سورۃ ملک پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. جو سنے گا اس کا ثواب سننے پڑھنے سے. سمجھے میری بات. 2 فرشتے منکر اینڈ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آ جائیں گے. ان کو آ کے قبر کا معاملات کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ میں فرشتوں کی 2 جماعتوں کو اور ذکر. یہ ہے 25واں پارہ. فرمایا الذین یحملون العرش. وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا. اس کا مطلب ہے عرش الہی کو حکم خدا سے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. عرش الہی کو کس نے اٹھا رکھا ہے؟ یہ قرآن شریف کا 25واں سپارہ ہے. الذین یحملون العرش وہ جماعت جس نے عرش الہی کو اٹھا رکھا. اس کا مطلب ہے عرش الہی کو فرشتوں نے اٹھا رکھا. ایک جماعت نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے ومن حولہ اور دوسری جماعت عرش کے ارد گرد صفے باندھ کے کھڑی. عرش کتنا بڑا ہے. سارا جہان اس کے اوپر اللہ کا عرش. یہ اتنا بڑا ہے کہ تیری میری سوچ سے بڑا. اور آئی عرش الہی اٹھانے والے فرشتے اور ایک جماعت نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے. دوسری جماعت اس کے ارد گرد صفے باندھ کے کھڑی. دوسری جماعت ارد گرد صفے باندھ کے. ایک جماعت نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے. قرآن پاک کا 25واں پارہ. آج موضوع ہے وہ ملائکہ. دوسری جماعت نے
ایک جماعت نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، دوسری جماعت صفے باندھ کے ارد گرد، پورے جہان کے ارد گرد فرشتے صفے باندھ کے کھڑے۔ اب آپ مجھے پوچھیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کبتے ایک جماعت میں عرش چکے ہیں، دوسری جماعت اور کچھ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے یسبحون بحمد ربہم، یسبحون بحمد ربہم، وہ اس ڈیوٹی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح۔ یہ آگے ایک اور مسئلہ بھی حل ہونے لگا۔ اگر کہتے ہیں مر گیا تو دعا مانگنا کتنے لکھے ہے، کون دعا کرتا ہے؟ اے سعودی عرب والے تو نہیں کرتے، فلان تو کرتے، بچے لے دیا چلے سارے سعودی عرب کا کلمہ تو نہیں پڑھیا۔ سارے کو قرآن ریٹن ہے، ہمارا دین ریٹن ہے، خیالی دین نہیں ہے، تحریر ہے۔ 30 ہمارے دین نے نبی دی حدیثت دی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک جماعت نے عرش اٹھا رکھا ہے، دوسری ارد گرد کھڑی ہے، پورے جہان کے ارد گرد فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم۔ آج مجھے ایک مینیجر صاحب آ کے ملے، کہنے لگے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، مجھے فرشتوں کے بارے میں یہاں سے معلومات ملی تھی، تو میں اب اسلام آباد آفیسر لگا ہوں، میں اسپیشل ملنے آیا ہوں کہ ہمارے باقی علماء کو کہیں وہ بھی قرآن کو اس طرح بیان کریں، دین اسلام کی بنیادی چیزیں بیان کریں۔ میں کیا میرے کو علم ہے تھوڑا بندہ بنیادی گلاں سناتا ہے، تے جڑے اتنے پرواز کرتے ہیں انہوں نے تھلے دا پرچیتا رہتا، ان کا علم زیادہ، ان کے پاس اور بھی سلسلہ زیادہ۔ میں کیا میں ذرا نچلی سطح کا بندہ ہوں، اس لیے میں بنیادی مسائل سنتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح۔ آگے کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان، ایماندار تو پہلے۔ اب اس کا معنی یہ نکالیں گے ایماندار نے پر ایمان کا اظہار کرتے رہے۔ جب اسی راتی ذکر نہیں کہتا لا الہ الا اللہ، کوئی آپ نے کہا سامنے سامنے کلمہ پڑھایا، انہوں کو کلمہ سب پہلے نہ پڑھیا، کلمہ پکایا، اصل کلمہ اگر نمے پھر کہہ لوں کلمے نہیں کوئی تکلیف، کہتے ہیں استغفر اللہ پہ پڑھیا کرو، کلمہ نہیں دے پڑھنا کہ جنہ ٹھیک نہ پڑھنا، ظالموں کلمے دی مخالفت فوراً دل کے استغفر اللہ، میں جو گناہ ہو جائے استغفر اللہ پڑھی ہے جی، نماز میں پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ، تیجی بری نام محمد رسول اللہ، سارے اپنے کے تیرے مقابلے چاہ کے جن لائے گلی ہوتے ہیں بات پکا رکھو۔ کلمہ کہتے ہیں وہ فرشتے یؤمنون بہ، اظہار ایمان کرتے رہتے ہیں۔ تجھے آپ کو کیڑی گل دی اگلی ہے، اگلی بات سنو تو مسلمانوں تو انہوں پتہ لگا تو وہی کام کرتے جڑے فرشتے کرتے۔ آگے ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تیسرا انہوں نے چوتھا کام ہے وہ مسلمانوں واسطے بخشش دی دعا کرتے ہیں۔ کول 10واں 40واں کیا کر مطلب ہے؟ دعا۔ کیا مطلب ہے؟ رب دے نبی بھی کرتے رہے تے اللہ دے فرشتے بھی کرتے رہے۔ پہلا کام ایک جماعت نے عرش اٹھایا، دوسری جماعت ارد گرد کھڑی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہے، اظہار ایمان کر رہے، اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی، مسلمانوں کے لیے بخشش کی۔ اور بھی ایک اور بھی جگہ میں ذرا قریب کر لیتا ہوں جو ہماری روح قبض کرے۔ اس جماعت کے سربراہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت ان کا یہ پورا محکمہ ہے، یہ ڈیتھ سسٹم جو ہے یہ ان کے سپورٹ ہے۔ پوری دنیا میں اربوں مخلوق ہے میرے خدا کی، جتنی زندہ چیزوں میں سے جان نکالنے کی ذمہ داری کس کی؟ حضرت عزرائیل، عین پر زبر عزرائیل علیہ السلام، ان کو پورا محکمہ میرے اللہ نے دیا۔ پوری دنیا ان کے لیے ایسے ہے، کوئی مشکل ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنا۔ ان کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو یہ پھر آئے گا موت کا۔ کہیں آتا ہے جاء اجلہم لا یستأخرون، جب اجل آ جائے تو پھر دیر ہو سکتی۔ مرنے کے لیے جہاں میری اور آپ کی سانسیں مقرر ہیں کہ آپ اتنی سانسیں لیں گے، اتنا کھانا کھائیں گے، اتنا پانی پئیں گے، اتنی نیکیاں کریں گے، اتنے گناہ ہوں گے، یہ سب کچھ مقرر ہے، اور جگہ بھی
جب تک ہم مقررہ جگہ پہ نہیں پہنچے فرشتہ روح قبض کرتا. فرشتے کے بعد جو لکھا ہوا پرچہ آتا ہے, لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی موت کا وقت آ گیا ہے, اتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں, پوری ہو رہی ہیں, یہ بندہ ٹانڈا چوک کے اس طرف گرے گا اور اس کی موت ہوگی. یہ بندہ گجرات ہوگا, یہ لالا موسیٰ میں ہوگا, یہ مکہ شریف میں ہوگا, یہ مدینہ کہیں بھی ہوگا. جب تک وہ بندہ اس کی ساری شرطیں پوری نہ ہو فرشتہ جان نکالتا. ایک لطیفہ سا یہ اگر ہمارے پروفیسر نے سنایا مجھے وزیر اعظم, وہ کہہ رہا تھا مسئلہ ہے میں پڑھیا لطیفہ ہے, چلو آپ کی تباہ کو ذرا کچھ کرنے کے لیے. کہتے کوئی بندہ انہیں کسی عالم کو پوچھا کہ فرشتہ کہڑے پاسوں جان کٹ دے. انہوں نے کہا فرشتہ پیر والے پاسے جان کٹ دے. انہوں نے کہا ٹھیک. جب اس کا وقت آیا اس کو فرشتہ کر دیا, اس نے پیر والے پاسے کارلے سے لتا ادھر کر, پھر ادھر ہو. وہ ایک جگہ رکے نا, گھر آخیا اگے تو بیمار سی, ہوں دماغ خراب ہو, آرام نال نہیں رکے. انہوں نے فرشتے نے جس طرح آرڈر ہے اس طرح ہی جان کٹنی. یہ تو ایسا پڑھ لیا. گھر نے کیا ہے ہوئے اٹھ کے ناسی نہ پہن بابے ہوئی. انہوں نے لیا کے کپڑے شپڑے لے کے ان کو بننے آنا چاہیے. بابا جی آرام تے کرو نا. تو ظاہر وقت آ گیا, کہنے لگا فرشتے کو دن قابو آنا با تو بن کے. ایک لطیفہ ہے, فرشتہ پابند ہے کہ جس کی موت جدے آئے, جدے ایئرپورٹ سے پہلے اس کو مار سکتا. ہمارے رشتے دار ہے 22 سال رہنے سعودیہ, عمرہ نصیب نہیں ہوا, آج نصیب. سارے کہنا وہ ہلاک کر لاں گے, پر رب ناراض ہو گیا تھا جو میں نے محسوس کیا. پھر ادھر آیا, انہوں نے گھر دے آخیا ابا جی 22 سال سعودیہ تو عمرہ ہی نہیں کیتا, حج ہی نہیں کیتا, بس پتر انجے ہو جائے. حج وہی کرے گا عمرہ جس نے لبیک کہا ہوگا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی نا, جس نے لبیک کہا اس کو اتنی حاضریاں ملیں گی, 1 2 جتنی بھی بات اس نے لبیک کہا. اس کی قسمت میں نہیں تھی. تیار ہو کے گیا, بچوں کو لے کے گیا, لو جی اے بینا لائی ہے. ایئرپورٹ جب جدہ اترے تو کہتے رہے بیٹی کو کہنے لگا میرا دل خراب ہو, کبھی اتنا کوئی جب بندہ کہتے ہیں دل گھبراتا نہیں, ایسا نہ ہو. بچے توڑ کے پانی لے کے آئی بیٹی, ویل چیئر سے بیٹھا سی دوسری کرسی تے, ہم دے جان انہوں نے وہ ویڈیو کروا کے سونگ توڑی کہ اس طرح لتے نے تے بڑے خوش نے کہ میں مدینہ شریف جانا پیا, میں مکہ شریف جانا پیا. میں کیا ان کے لیے جدہ ایئرپورٹ کا مقام, جہاز پہ بھی مر سکتے لیکن جگہ ان کے لیے مقرر. اس کے لیے ایک بڑا محبوب واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت جو ہے نبی سلیمان, داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ کی بارگاہ میں کافی لوگ بیٹھے تھے. باہر سے ایک بندہ اجنبی آیا جو اس شہر کا نہیں تھا, اس کو کبھی کسی نے دیکھا. وہ بندہ آ کے ایک ہی بندے کی طرف دیکھ رہا ہے اور بڑی خطرناک نظر سے. وہ بندہ بیچارہ ادھر ادھر پر, اس بندے کی نظریں صرف یہ بندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی. اس بندے کو اس شہر میں کدے نہیں دیکھا, حاجی دیکھا, یہ کسی کو کچھ نہیں پہ آتا, یہ پوری نظر صرف میرے تے ہے. میں نے کہ دکھلو بچا, پیغمبر سمجھ گئے. لیکن انہوں نے وہی فریاد بھی سنی, اس فرشتے بھی نہ رکھا, وہ فرشتہ سی انسانی روح. پیغمبر نے ہوا نو آرڈر دیتا کہ انہوں چک کے چین دی زمین تے لے. ہوا چونکہ تیز ترین سواری, ہوا نے حکم پیغمبر نال اٹھایا تے چین دی زمین تے لے گئے. جو ہی زمین تے پیر لگے تے وہ بندہ سب. اس فرشتے نے آخیا بہت اچھا کیتا تو, تیرے واسطے اے جگہ سی تیری موت, تے تیرے کو ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا, تے میں پابند تھا جب تک تو اتنے نہ پہنچتا میں تیری روح قبض کرنی. چلو پہنچ گئے, ہوں تیری زندگی ختم. اس کا مطلب ہے مرنے کے لیے سانسیں مقرر ہے, کھانا پینا مقرر ہے, جگہ بھی. سمجھے میری بات. اور اب سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد
یہ سب فرشتوں میں عظیم ہے، افضل ہے، اعلیٰ اور سب سے مرتبے میں کمال۔ پہلا ان کا رتبہ یہ ہے کہ یہ 1.25 نبیوں کے صحابی ہیں۔ جبریل علیہ السلام 1.25 نبیوں کے صحابی ہے جبریل علیہ السلام۔ اللہ دے وہ عظیم فرشتے جنہوں نے 1.25 نبیوں کی زیارت کی تھی۔ یہ وہ عظیم فرشتہ ہے جو اللہ کے پیغام کو لے کر نبیوں کے پاس آتا ہے۔ تمام نبیوں کے پاس جو پیغام خدا آتا ہے کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سے۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں نا قرآن میں، انت سدرۃ المنتہا ہے نا 27 پارہ سورہ نجم، انت سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا انتہا، جہاں کس کی انتہا ہوتی ہے؟ وہاں 7ویں آسمان پر ایک بیری ہے، اس بیری پر وہاں نیچے ڈیرا ہے جبریل علیہ السلام کا، اتنے جبریل علیہ السلام کی انتہا ہو جائے۔ اس تو اگے کدی جبریل نو جان دی اجازت ملی؟ ساڈے رسول پاک اس تو بھی اگے گئے، جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ جبریل کہ یا رسول اللہ اتھے تک کیا مینوں اتھے آواز آتی تھی آدم علیہ السلام کو گیا، اسی جگہ آواز آئی تھی تو میں نوح علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کا پیغام اسی جگہ آتا ہے، اگر لمحہ بھی آگے جاؤں تو میرے پر جب جائیں گے۔ اللہ کے انوار کی تجلی کو برداشت کر سکتا۔ اس فرشتے کا ذکر قرآن میں کئی بار ہے، ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور ہمارا ٹائم ہو گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن شریف کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے اور روح الامین، یہ نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ روح قرآن شریف میں جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا، اس رات فرشتے نازل ہوتے اور روح الامین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی لے کے فجر تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آسمانوں سے فرشتے رحمت لے کے اترتے ہیں۔ یہاں بھی اسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پہلے سپارے میں قل من کان والی آیت پڑھی، اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر پر اللہ کا آخری کلام لے کے آنے والا بھی یہی عظیم الشان فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔